للہ العزیز القہار والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و منوالہ و اعظم شانہ و اتم قرآنہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر سے جمعۃ المبارک کا مقدس ہم سب کو دن نصیب فرمایا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، گزشتہ 8 جمعۃ المبارک سے ہماری مختلف نشستوں پر اصالِ ثواب پر مدلل گفتگو ہو رہی ہے۔ آج ہماری 9ویں نشست اسی حوالے سے ہوگی۔ یہ 9 کا عدد نہ ختم ہونے والا عدد ہے۔ آپ گنتی میں اگر 1 سے لے کر کروڑوں تک گنیں، لیکن بات ختم ہوتی ہے 9 پر، 9 کے بعد پھر 0 آ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ 9 کا عدد نہ ختم ہونے والا عدد ہے۔ آج ہماری 9ویں نشست ہے۔ اگر دلائل کی طرف دیکھا جائے تو ہمارا یہ جو ٹاپک چل رہا ہے تو اس پر دلائل نہ ختم ہونے والے دلائل ہیں کہ زندگیاں بیت جائے، اصالِ ثواب ہی موضوع ایسا ہے جو نہ ختم ہونے والا موضوع ہے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے دعا کے حوالے سے چند معروضات اور پیش کریں گے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک جو میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث کہ ذو الخویسرہ تمیمی نام کا بندہ جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑا ہو گیا اور براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی اور بے ادبی کے جملے کہنے لگا معاذ اللہ، یہاں تک کہ توحید کا درس دینے لگا اور نبی کے سامنے تبلیغ کرنے لگا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا اعتراض کرنے لگا۔ وہ عبداللہ ذو الخویسرہ تمیمی نام کا بدبخت بندہ جب اس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی، جس کا ریفرنس میں نے بخاری سے پیش کیا تھا، آج پھر مختلف دلائل آپ سن لیں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 4351 اور مسلم کی حدیث نمبر 1063 اور اسی طرح سنن ابو داؤد شریف 4763 اور نسائی شریف کے اندر 4112 نمبر ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق۔ میرے مصطفیٰ کریم کے سامنے جب اس بندے نے اعتراض کیا اور کہنے لگا اعدل یا رسول اللہ، اور یہ اعدل کا لفظ بھی کہنے لگا کہ آپ نے عدل نہیں کیا، اور اتق اللہ کے لفظ بولنے لگا کہ آپ اللہ سے ڈریے معاذ اللہ، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انا تأمنونی وانا امین من فی السماء، کہ زمین و آسمان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ سے بڑا امین کس کو بنا کر بھیجا، تو مجھ پر اعتراض کرتا ہے بدبخت انسان۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی شان کو بیان کیا۔ پتہ یہ چلا جب بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہیں بھی توہین کا شیوا یا کوئی بدبخت توہین کر رہا ہو تو یہ میرے مصطفیٰ کریم کی سنت ہے وہاں پر شان رسالت کو بیان کیا جائے۔ براہ راست میرے نبی نے اپنی شان کو بیان کیا کہ مجھ سے بڑا عدل کرنے والا کائنات میں، مجھ سے بڑا امین اور صادق کائنات میں کون ہو سکتا ہے بدبخت انسان، تو مجھ پر اعتراض کرنے لگا ہے۔ حضرات محترم، اس سے یہ مسئلہ بھی اخذ ہوا کہ جہاں بھی توہین رسالت ہو رہی ہو وہاں پر ضروری ہے کہ وہاں شان رسالت کو بیان کیا جائے، اور یہ میرے نبی کی براہ راست سنت ہے۔ اور یہاں پر جس وقت اس بدبخت نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر
عدل پر اعتراض کیا، شان پر اعتراض کیا، مقام پر اعتراض کیا، رفعت پر اعتراض کیا، شوکت پر اعتراض کیا، تو براہ راست میرے نبی نے اپنی شان کو، علم کو ہائی لائٹ کہہ کے اس بدبخت کی نشانیاں بیان کی۔ ان میں سے چند نشانیاں میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک بیان کی تھی کہ وہ بدبخت جس کی نسل سے لوگ پیدا ہوں گے، میرے نبی نے فرمایا وہ نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، وہ قرآن پڑھنے والے ہوں گے، وہ روزے رکھنے والے ہوں گے، وہ حج کرنے والے ہوں گے، اتنا حج کریں گے، اتنے روزے رکھیں گے، اتنی نمازیں پڑھیں گے، اتنا قرآن پڑھیں گے کہ جتنا میرے صحابہ تم جیسے بندے بھی اگر انہیں دیکھیں گے تو کہیں گے ہماری نمازیں ان کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہیں، ہمارے روزے ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اس لیے وہاں میرے نبی نے جہاں ان کا قرآن پڑھنا بتایا کہ وہ قرآن بھی پڑھیں گے، وہ حدیث بھی پڑھیں گے، وہ نماز بھی پڑھیں گے، وہ اتنے بڑے بڑے عمل کریں گے، جہاں پر میرے نبی نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ان گستاخوں کے مقابلے میں، جس طرح آج اس امت کے اندر کہا جاتا ہے کہ وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں، تم ان پر اعتراض کیوں کرتے ہو، وہ کس طرح گستاخ ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر میرے نبی نے سامنے سارے ان کے نیک عمل بیان کیے کہ وہ قرآن پڑھنے والے ہوں گے، وہ حدیث پڑھنے والے ہوں گے، وہ نماز پڑھنے والے ہوں گے، وہ روزہ رکھنے والے ہوں گے، حتیٰ کہ میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہوں گے۔ اگر اس وقت میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والا اور میرے نبی کے دور میں رمضان کے روزے رکھنے والا اگر وہ میرے مصطفیٰ کریم کی بے ادبی اور گستاخی کر سکتا ہے تو اللہ کی عزت کی قسم 1400 سال پہلے کی بات اگر یہ ہے تو 1400 سال بعد میں بھی کوئی نماز پڑھنے والا میرے نبی کی بے ادبی کر سکتا ہے۔ لعین وہ گستاخی کرنے والا، قرآن پڑھنے والا، وہ نمازیں پڑھنے والا، روزہ اور اچھے عمل کرنے والا بھی گستاخی کر سکتا ہے۔ اگر پہلے حضور کے دور میں کر سکتا ہے اس دور میں بھی کر سکتا ہے۔ جہاں میرے نبی نے ان کی نمازیں بتائی، ان کے روزے بتائے، ان کی وضع قطع بتائی، وہاں میرے نبی نے کچھ ان کے جسم کے اندر ان کی علامات بتائی ہیں۔ آئیے ذرا سنیے وہ کون سی علامات ہیں۔ وہ علامات میں نے ریفرنس پیش کر دیے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی سے میں نے آپ کے سامنے ریفرنس انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بتا دیا۔ اب ذرا حدیث سنیے، کیا حدیث ہے، میرے نبی نے کیا فرمایا۔ میرے نبی نے فرمایا قال فقاما، وہ شخص جو بے ادبی کرنے والا تھا وہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر اپنی پشت میرے نبی کے سامنے کر دی، معاذ اللہ۔ جس طرح ایک بندہ کسی کی بات نہیں مانتا اٹھتا ہے اور اپنی پشت اس کی جانب کر دیتا ہے جس کو ریجیکٹ کرتا ہے، بعینی اسی طرح اس بدبخت نے میرے نبی کے طرف اپنی پشت کی، گویا اس کو یہ آڑ محسوس نہیں ہوئی کہ میں بے ادبی کر رہا ہوں مصطفیٰ کی، اپنی پشت نبی رسالت اور امام الانبیاء کی طرف پشت کر کے وہ یہ محسوس نہیں کر رہا تھا کہ یہ میں بے ادبی کر رہا ہوں۔ فقام رجل، حدیث کے لفظ سے کہ وہ شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر جب وہ کھڑا ہوا تو میرے نبی نے فرمایا انظر، اے میرے صحابہ تم دیکھ لو، اور یہ قیامت تک میرے امتیوں تم نے بھی ان کو دیکھنا ہے، یہ اس طرح کے گستاخ آئیں گے۔ فرمایا جس وقت سب صحابہ اکرام نے اس بندے کو دیکھا تو اس بندے کی پورا حلیہ میرے نبی نے بیان فرمایا، حلیہ اور اس کی نشانیاں کیا۔ پہلی نشانی میرے نبی نے فرمایا غائر العینین، اس بندے کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی، جو بدبخت لعین تھا جس کی نسل سے قیامت کے دن دجال اس کی جماعت سے پیدا ہوگا، مسیح الدجال سب سے بڑا فتنہ قیامت کے دن ہوگا، یہ اس بندے کی اولاد میں سے دجال پیدا ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا دیکھ لو غائر العینین، اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہیں، یہ بدبخت اس کی یہ نشانی ہے کہ اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہیں، مشرف الوجتین، اور اس کی وجتین پیشانی ابری ہوئی ہے، پیشانی ابری ہوئی ہے۔ اور آگے لفظ سنیے، مشرف الوجتین کے ساتھ ناش، مشرف الوجتین، اس کی گالیں ابری ہوئی ہیں، کیا گالیں ابری ہوئی ہیں، اور آگے لفظ ہے مشرف الوجتین، اور اس کی پیشانی پر داغ ہے،
نشانی ہے سجدے کی۔ آگے میرے نبی نے فرمایا قط اللحیت، اس کی گھنی داڑھی ہے، گھنی لمبی داڑھی، گھنی داڑھی ہے۔ اور آپ دیکھیں گستاخوں کی گھنی داڑیاں ہوتی ہیں اور ان کی گردنیں موٹی ہوتی ہیں، اور آگے ساری نشانیاں دیکھنا، کیا کیا میرے نبی نے اس امت پر احسان کیا۔ کہا اس کی آنکھیں اندر کو دسی ہوئی ہیں، پیشانی ابری ہوئی ہے، اور اس کی گالیں بھی ابری ہوئی ہیں، اور آگے فرمایا قط اللحیہ، گھنی داڑھی ہے، اور آگے فرمایا قط اللحیہ مخلوق الراس، ٹینڈ یافتہ ہے، ٹینڈ یافتہ، سر پہ اس کے گیسو نہیں ہے، بال نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اس امت میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو بالوں کے دشمن ہیں، ہر وقت ٹینڈ کروائی ہوتی ہے۔ اس بدبخت نے بھی ٹینڈ کروائی ہوئی تھی، مخلوق الراس کے لفظ موجود ہیں، یہ ٹینڈ یافتہ ہے۔ کیا فرمایا؟ ایک اور حدیث کے اندر لفظ ہے سیماہم التخلیق، ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی میرے امت کے اندر جو میرے گستاخ اور بے ادب ہوں گے، جن کے لیے میرے نبی نے دعا نہیں کی اور آج وہ خود دعا کے منکر ہیں۔ میرے نبی نے ان کی یہ نشانی کہ ٹنڈ یافتہ ہوں گے، بالوں کے دشمن ہوں گے۔ اور آگے فرمایا مخلوق الراس، اور اگلی نشانی یاد رکھیے، فرمایا مشمر الازار، آدھی شلوار لگائی ہوئی ہوگی اور ٹخنوں سے اوپر پجامہ اور شلوار لگائی ہوگی۔ میرے نبی نے نشانی بیان کی، کہا دیکھو انظر، آدھی پنڈلی سے اوپر شلوار اٹھائی ہوگی۔ اور یہ نشانیاں کس میں نظر آتی ہیں؟ کہا گھنی داڑیاں ہوں گی، ٹینڈ یافتہ ہوں گے، شلواریں چھوٹی پہنیں گے۔ کہا اس کی اولاد میں سے، نسل سے میرے گستاخ پیدا ہوں گے، ایک جماعت نکلے گی، ایک گروہ نکلے گا، اور وہ گروہ میرے نبی نے فرمایا شرار خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر، سب سے برا گروہ ہوگا جو اس کی جماعت سے نکلے گا، جن کے لیے میرے نبی نے دعائیں نہیں کی، اور جو بار بار دعا کی اپیل کرتے رہے یا رسول اللہ ہمارے نجات کے لیے دعا کریں، میرے نبی نے انکار کر دیا۔ کہا مجھے پتا ہے، میں اپنے علم غیب سے جانتا ہوں، تمہیں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ولیوں کے بھی گستاخ ہوں گے، نبیوں کے بھی گستاخ ہوں گے، اس لیے تمہارے لیے کرنی بھی کیا ہے، تمہارے لیے دعا کرنی بھی کیا ہے، مجھے پتا ہے تم دعا کے منکر ہو۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا مخلوق الراس، ٹینڈ یافتہ ہوں گے، مشمر الازار، آدھی شلواریں ٹخنوں سے بہت اونچے اٹھائی ہوں گی۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ سنیے، ہر وقت ٹخنوں سے اوپر شلوار کا کرنا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہر وقت کی جائے۔ نماز کے اندر اگر عاجزی بطور عاجزی ٹخنوں سے نیچے آپ کی شلوار چلی جائے نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر تکبر کی حالت میں کریں گے نماز کے اندر تو یہ کفر ہوگا، یہ ناجائز ہے۔ کیا ہے؟ یہ ناجائز ہے۔ اور کف صوب کا مسئلہ کیا ہے؟ کف کپڑوں کو اوڑھنا، یہ عربی کا لفظ ہے، کف الصوب، صوب کپڑے کو کہتے ہیں، کپڑوں کو اوڑھنا نماز کے اندر۔ سنیے یہ مسئلہ یاد رکھیے، نماز کی حالت میں ہم شلوار کو جو اندر سے اوڑھتے ہیں، یہ تہ بند، کمر بند جو ہوتا ہے ادھر سے اوڑھتے ہیں، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ کیا ہے؟ اور مکروہ تحریمی نماز کے اندر آ جائے تو نماز واجب الاعادہ ہے، نماز کو دہرانا پڑتا ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے۔ اور اگر آپ نے یہ مسئلہ ٹخنوں سے نیچے، یہ مکروہ تنزیہ ہے، نماز خراب نہیں ہوتی نماز کی حالت میں، مکروہ تنزیہ ہے، ٹخنوں سے اگر نیچے آپ کی شلوار چلی جائے تو یہ مسئلہ مکروہ تنزیہ کہلائے گا۔ لیکن اگر آپ نے اسی شلوار کو فولڈ کر لیا، کف صوب کر لیا، تو نماز کے اندر کف صوب کرنے سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ اب یہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق، یہ ہر وقت ان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے رہتی تھی، اور بخاری کی حدیث ہے، صحابہ نے سوال کر دیا کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جس بندے نے شلوار ٹخنوں سے نیچے کی، اس کا یہ نیچے والا حصہ جہنم میں جلے گا، جہنم میں جائے گا۔
تو وہاں پر سوال کر دیا کہ ابو بکر بھی تو اس طرح کی شلوار پہنتے ہیں. یہ مہینہ آگے آپ ان کے انشاءاللہ ان کی شان کے حوالے سے نیکسٹ ہم کوشش کریں گے کہ انہی کے حوالے سے ہم ان کی شان بیان کریں، کیونکہ یہ ابھی جو خلیفہ بلا فاصل سیدنا ابو بکر صدیق کی شان کے حوالے سے انشاءاللہ انہی کے دن بن رہے ہیں، تو انہی کی نسبت سے انشاءاللہ ان کی شان بیان کریں گے. لیکن یاد رکھیے جس وقت صحابہ نے اعتراض کیا تو میرے نبی نے ان کی وضاحت خود کی، کہا میرا ابو بکر تو تکبر کرتا ہی نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا اگر نیت تکبر کی ہو تو حرام ہے، ناجائز ہے کپڑا ٹخنوں سے نیچے کرنا، شلوار کو نیچے کرنا، اور اگر بطور عاجزی ہو تو جائز ہے، بطور عاجزی ہو تو جائز ہے. اب یہاں پر میرے نبی نے ان گستاخوں بے ادبی کرنے والوں کی نشانی ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہا میرے گستاخوں کی ایک نشانی یہ ہوگی، یہ آدھی شلوار پہنیں گے ٹخنوں سے بہت اونچی تہبند تک یہ شلوار لے جائیں گے، یہ میرے گستاخوں کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی. لیکن یاد رکھیے اس طرح کی نشانیوں کے جتنے بندے تھے حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دور میں انہوں نے ایک خط لکھا تھا کہ اس طرح کی نشانیوں کے بندے جہاں جہاں تمہیں محفل میں نظر آئے انہیں اٹھا دو، اپنی محفل سے نکال دو، کیونکہ ان کی نشانیاں اکثر جو میرے نبی نے بتائی یہ نشانیوں والے بندے میرے نبی کے گستاخ ہوں گے. اس لیے سیدنا عمر فاروق تلوار اٹھا کر اعلان کرتے تھے جہاں بھی اس ان نشانیوں کے بندے تمہیں نظر آئے انہیں اپنی مجلس سے اٹھا لو، ان کے پاس نہ بیٹھو. کیوں؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. جو بھی ظالموں کے ساتھ بیٹھے گا، ظلم کتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ کے نبی کی گستاخی ہو رہی ہے، اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان ظالموں کے قریب بھی نہ بیٹھو. اور یہاں تک کہ ان ظالموں نے اپنے دور میں جن کے لیے میرے نبی نے ان کے لیے دعا نہ کی، انہوں نے پھر اپنے دور میں کیا کیا؟ انہوں نے اپنی ایک مسجد بنا دی. قرآن نے اس مسجد کو بیان کیا. قرآن کہتا ہے مسجدن درارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن خارب اللہ ورسولہ من قبل ولا یخلفن ان اردنا الا الحسنى. اس دور میں 2 مسجدیں بن گئی تھی، میرے نبی کے دور میں 2 مسجدیں بن گئی تھی. کیوں بنی؟ کیا بیسک تھی، کیا اصل تھی کہ جس کی وجہ سے 2 مسجدیں بنی؟ ایک میرے نبی کی مسجد تھی، میرے نبی کے صحابہ کی مسجد تھی. اس مسجد کو بھی قرآن نے مسجد بھی کہا اور مسجدن درار بھی کہا کہ یہ نقصان دینے والوں کی مسجد ہے. وہ کفر کا اس مسجد کو اڈا کہا. قرآن نے کہا، رحمان نے خود اسے کہا کہ یہ کفر کا اڈا ہے جو نبی کے مقابلے میں مسجد بنائی، یہ نقصان دینے والوں کی مسجد ہے. وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنوں کے درمیان تفرقہ کرنے والوں کی مسجد. قرآن نے کہا، میں نے نہیں کہا. قرآن کہتا ہے وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور آگے اس مسجد کی مذمت کس انداز میں رب کر رہا ہے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ خَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ جو مسجد ہے یہ مسجد نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف انہوں نے ایک مورچہ کھڑا کر دیا. قرآن کہتا ہے مورچہ کھڑا کر دیا. یہ انہوں نے ایک مورچہ جنگجو تیار کر دیا اور یہاں پر ایک ٹریننگ ہوتی ہے دہشت گردوں کی. یہ قرآن نے وَإِرْصَادًا لِمَنْ خَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کی صورت میں بیان کیا. کہا یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف انہوں نے ایک مورچہ کھڑا کیا، مسجد نہیں بنائی. اور آگے لفظ کیا ہے؟ کہا پیارے مصطفیٰ یہ جو مسجد والے ہیں اور مسجد کے انتظامیہ والے ہیں اور مسجد کے امام اور زیر سرپرستی والے ہیں جن کے عقائد والوں کی یہ مسجد ہے، قرآن نے کہا یہ جب بھی تمہیں ملیں گے راستے میں تو کیا کہیں گے؟ ان اردنا الا الحسنى، ہم تو بھلائی چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ ہم تو نیکی کی دعوت دینا چاہتے ہیں، ہم تو اللہ اللہ کرتے ہیں. ان اردنا الا الحسنى، حسنہ میں نماز بھی ہے، نماز کا حکم بھی ہے، درس قرآن بھی ہے، درس توحید بھی ہے. ان اردنا الا الحسنى کی صورت میں اس وقت بھی گلی گلی کوچوں میں بیٹھ کر میرے نبی کو دعوت دی جا رہی تھی. یہاں تک کہ میرے نبی کی بارگاہ میں چلے گئے اور جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہماری مسجد کا افتتاح کر دیں. کیا کر دیں؟
افتتاح کر دیں۔ یہ وہی لوگ تھے نجد والے جن کے لیے میرے نبی نے 1400 سال پہلے دعا نہیں کی۔ انہوں نے جب مسجد بنائی تو جب میرے نبی کو کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہماری مسجد میں آئیں، نماز پڑھائیں گے، تو آپ کے غلام صحابہ سارے اور قیامت تک آپ سے محبت کرنے والے وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، ہماری مسجد کی ٹور بن جائے گی اور کثرت ہو جائے گی، نماز کی، نمازیوں کی کثرت ہو جائے گی۔ اللہ نے کہا نہیں، ہمیں کثرت نمازیوں کی ضرورت نہیں ہے، ہوں نبی کے یار، ہوں نبی کے یار، ہوں چار، اگر چار ہی ہوں لیکن کھڑے ہوں، ہمیں چار ہوں کھڑے، ان کی ضرورت ہے، ہمیں کثرت نمازیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت بھی 336 بندے مسجد نبی سے مار مار کر نکال دیے گئے، جنہوں نے مسجد بنائی تھی مار مار کے نکالے گئے۔ مولا کائنات نے ایک کے سر سے زلفوں سے پکڑا، ایک نے پاؤں سے پکڑا اور مار مار کے اس طرح جھولا دے کر پیچھے سے لات مار کے مسجد نبی سے نکال دیا گیا۔ میں خود آپ کو حوالہ دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ 336 بندوں میں ایک بوڑھا تھا، اور 336 بندوں کی حدیث میں ایک ایک کے نام آئے ہیں، اور قرآن کی آیت اتری تھی ان پر۔ جس وقت قرآن کی آیت اتری، اللہ نے کہا میں اب ان کو الگ کروں گا خود۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ میرے اللہ کا قرآن اترا، رب نے کہا اب پلیت اور پاک گٹھے نہیں رہ سکتے، اب خبیث بھی ہو طیب بھی ہو، یہ ایسی گڑبڑ کا معاملہ نہیں ہوگا جو دونوں مکس ہو جائیں۔ اب ہم ایک لکیر کھینچنا چاہتے ہیں، ایک افتراق پیدا تطبیق کرنا چاہتے ہیں۔ اب قیامت تک جو پلیت ہیں وہ پلیت الگ رہیں گے، جو پاک ہیں وہ الگ رہیں گے۔ اللہ نے قیامت تک یہ قرآن کی آیت اتار کے کہا خبیث الگ، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ کہتا ہے یہاں تک کہ میں خبیثوں کو الگ کر دوں گا، پاکوں کو الگ کر دوں گا۔ پاک کون تھے؟ میرے نبی کے صحابہ، پلیت وہ تھے جنہوں نے نبی کے علم غیب پر اعتراض کیا، کہنے لگے اے نبی ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نبی کہتا ہے قیامت تک جو بھی بندہ پیدا ہوگا مجھ پر ایمان لائے گا، میں اس کے ایمان لانے کی کیفیت کو بھی جانتا ہوں، کون مجھ پر ایمان لائے گا، کون مجھ پر ایمان نہیں لائے گا۔ جس وقت میرے نبی نے یہ اعلان کیا وہاں بندے ایک دوسرے کو چوٹیاں مارنے لگے، ایک دوسرے کو مسجد نبی کے اندر دھکے مارنے لگے۔ تھے منافق، تھے میرے نبی کے گستاخ، کہنے لگو دیکھو تو صحیح، یہ نبی کہتا ہے قیامت تک ہر چیز کا مجھے اللہ نے علم عطا کیا، ہم اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، اس کو ہمارا پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے نبی نے جب یہ ان کو جان لیا کہ اس طرح کے بدبخت بندے میرے مجبر علم پر اعتراض کرتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا لا تانو فی علم، اس میری امت کے اندر مجھ پر تان کرنے والے، مجھ پر میرے علم پر تان کرنے والوں، سنو تم نے میرے علم پر اعتراض کیا، سنو قیامت تک جو مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہو میں تمہیں اس وقت ممبر پر بیٹھ کر ہر چیز کا علم عطا کروں گا۔ میرے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کے بعد تقریر شروع کی، ظہر تک تقریر کرتے رہے، ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر کے بعد عصر تک پھر تقریر کی، پھر عصر کی نماز پڑھا کر عصر کی نماز کے بعد پھر میرے نبی نے خطاب کی چوتھی تیسری نشست شروع کر دی، اور مغرب تک میرے نبی نے خطاب کیا، اور پھر مغرب سے عشاء تک خطاب کیا۔ یہ خطاب اس لیے کیا، میرے نبی نے بتایا کون ہے تم میں جو مجھ سے اس وقت پوچھے، میں قیامت تک ہر چیز کا تمہیں بتاؤں گا۔ ایک بندہ کھڑا ہوا کہنے لگا مجھ پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تو اپنے باپ بھی کا نہیں ہے، تو اپنے
باپ ہی کا نہیں ہے؟ یارو کسی بندے پر اعتراض کرنا کہ تو اپنے باپ ہی کا نہیں ہے، یہ تو اس کو یہ تو اس کے باپ کو پتا ہو سکتا ہے یا اس کی ماں کو پتا، اور سب سے زیادہ قوی دلیل یہ ہے اس کی ماں ہی کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا باپ کون ہے۔ اعتراض کرنے والا یہ جانتا ہے کہ میرے نبی نے یہ بتا دیا ہر چیز کا تم سوال کرو گے میں تمہیں جواب دوں گا، تو اس نے یہ عقیدہ رکھ کے سوال کیا ہوگا کہ میرے نبی کو ہر چیز کا بھی علم پتا ہے، جو صرف ماں کو پتا ہوتا ہے وہ بھی میرے نبی جانتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، کسی کا حلالی ہونا اور اصل ولد الاصل ہونا یہ صرف ماں کو ہی پتا ہوتا ہے۔ اس پر لوگ اعتراض کرتے تھے کہ تو اپنے باپ ہی کا نہیں ہے، تیرا باپ تو کوئی اور ہے۔ اس بندے کو موقع مل گیا، اٹھ کر سوال کرنے لگا، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں اگر تو نے سوال کر دیا تو سن، کیونکہ میرے نبی کا علم جوش مار رہا تھا۔ میرے نبی نے فوراً اس کا جواب دیا، فلاں چرواہا تیرا باپ ہے۔ وہ سیدھا گھر میں گیا اور ماں کے سر پر تلوار رکھی، کہنے لگا میں آج اس شخص سے بات سن کے آیا ہوں، اس کی زبان سے سن کے آیا ہوں کہ جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جو منہ سے کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اب مجھے بتا تو صحیح میرا باپ کون ہے؟ ماں کہنے لگی بتا تو صحیح کس نے تجھے اپنے باپ کے بارے میں کہہ دیا کہ تیرا فلاں باپ نہیں ہے اور فلاں باپ ہے؟ اس نے کہا مجھے محمد نے کہا ہے۔ ماں کہنے لگے اللہ کی عزت کی قسم صحیح کہہ رہے، صدقتا۔ ہاں اگر محمد نے کہا ہے کہ تیرا باپ چرواہا ہے تو وہ سچی تو کہتا ہے، وہ سچی تو کہتا ہے ہاں بیٹا تیرا باپ وہ ہے، یہ والا نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا وہاں پر کافی لوگوں نے اعتراض کیے، کافی لوگوں نے سوال کیے۔ ایک بندہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا ٹھکانہ کون سا ہے؟ میرے نبی نے فوراً کہا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ بھی میرے نبی کو پتا ہے کون جہنمی کون جنتی، اتنا رب نے علم عطا فرمایا تھا۔ اب وہاں پر لوگ آئے اور آ کر نبی کو کہنے لگے یا رسول اللہ اب ہمیں مسجد سے نکال دیا گیا۔ ایک بندہ باہر سے آیا تو فاروق اعظم نے دیکھا نا مسجد نبی سے، تو دوڑتا جا کر فاروق اعظم کو شکایت لگائی، کہتا ہے وہ ہمیں مسجد سے نکال دیا گیا ہے۔ کس نے نکالا ہے؟ رسول اللہ نے نکالا ہے۔ اچھا، فاروق اعظم نے کہا چل بھاگ، تجھے رسول اللہ نے نکالا ہے اور اب مجھ سے اجازت مانگ، بھاگ۔ وہ اتنا اٹی ہوا ہے، حدیث کے اندر لفظ موجود ہے کہ اس طرح بھاگا کہ پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں اس نے کہا یہ تو تلوار سے میرا سر قلم کر دیں گے، بھاگا۔ اب جا کر انہوں نے مسجد بنائی، اور مسجد قرآن نے کہا مسجداً درارا و کفرا و تفریقا بین المومنین و ارصادا لمن خارب اللہ۔ جب انہوں نے مسجد بنائی اب افتتاح کے لیے میرے نبی کو کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہماری مسجد میں آئیں، آپ ہی کے مقابلے میں مسجد بنائی گئی تھی اور آپ ہی کو افتتاح کے لیے کہا گیا، یہ کیسے لوگ تھے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ افتتاح کریں۔ اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، فرمایا لا تقم فیہ ابدا، میرے نبی تو نے قیامت تک ان کی مسجد میں جانا تو دور کی بات ہے، ان کی مسجد میں تو نے قدم بھی نہیں رکھنا۔ کیا نہیں رکھنا؟ قدم بھی نہیں رکھنا۔ جب نبی نے قدم نہیں رکھنا تو ہم کون ہوتے ہیں نماز پڑھنے والے؟ جب ہمارے نبی نے قدم نہیں رکھا، وہ کہا جی وہ جی یہ دور ہے تو وہ نزدیک ہے۔ میں نے کہا آپ بچوں کی دبروٹی لینے کے لیے صبح پیدل کسی چوتھے چوک میں چلے جاتے ہو، یار امام بچانے کے لیے تم دور نہیں جا سکتے؟ تو اس لیے میں بتاتا چلو رب ذوالجلال کا قرآن جو کہتا ہے وہی بیان کرو، وہی حق ہے۔ قرآن نے آج بھی یہ ترہ امتیاز بتایا لا تقم فی ابدا۔ جب تمہارے نبی نے گستاخوں کی مسجد میں نہیں جانا، تم کون ہوتے ہو نبی کی گستاخوں کی مسجد میں جانے والے؟ میں کسی کو گستاخ نہیں کہہ رہا، میں تو قرآن کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارتاً صحابہ کرام کے بارے میں بتا دیا تھا کہ ان نجدیوں کے بارے میں مجھے یہ خوف ہے کہ یہ میرے صحابہ کو بھی قتل کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ قتل کر دیں گے۔ یہ ایسے دہشت گرد لوگ تھے، اس وقت سے دہشت گردی والا معاملہ چل چکا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم درود والے ہیں، بارود والے نہیں ہیں، ہم امن والے ہیں۔ تو اس لیے قرآن اور حدیث میں جو چیزیں آتی ہیں وہ آپ احباب کے سامنے بیان اس لیے کی کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ
کی بارگاہ میں آپ دعا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسا مسلک عطا کیا کہ جو مسلک محبت صحابہ ہے، محبت اہل بیت ہے، محبت انبیاء کرام ہے، اور جس مسلک کے اندر ساروں کی محبت کو ایمان کا مرکز سمجھ جائے، سمجھو اس کا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ حضرات محترم